كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 765۔ یہ ایک اصلاحی سبق ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک بہت مالدار ہیں اور ایک درمیانی قسم کے لوگ ہیں اور ایک بہت غریب ہوتے ہیں۔ اب جو بہت غریب ہوتے ہیں ان کی طرف بھی دھیان کا دینا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی سوچا کرو کہ ایک آدمی مالدار ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر ہوٹل میں جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور اس کا بل 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ وہ ادا کرتا ہے، اور اسی کے قریب میں ایک بیوہ ہے جو اپنے بچوں کو لے کر رہتی ہے، وہ رات کو بھوکی سوتی ہے۔ تھوڑا اس طرف بھی دیکھو کہ کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوپہر کے وقت میں اپنے بچوں کو جان بوجھ کر سلا دیتی ہیں۔ کیوں؟ کہ کبھی محلے میں کوئی کھلونا بیچنے والا اگر آ گیا تو یہ بچہ کھلونا مانگے گا، میرے پاس اس کو کھلونا دینے کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس طرف بھی دھیان کرو کہ کئی ایسی عورتیں ہیں، کئی ایسے یتیم ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت غربت کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور کبھی روٹی مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی، بوڑھا ہے، آدمی ہے، بوڑھا ہے، وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ کر نکلتا ہے، گھر میں فاقہ ہے، اور یہ کہہ کے نکلتا ہے میں جا رہا ہوں مزدوری کے لیے، مزدوری کر کے واپسی میں آتا ہوا میں آٹا لے کر آ جاؤں گا، یا میں گھی لے کر آ جاؤں گا، یا میں آلو وغیرہ لے کے آ جاؤں گا، تم کھانا تیار کر لینا۔ اب یہ مزدوری کے اڈے پر جاتا ہے بوڑھا، اس کی عمر 65 سال کی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے۔ جب وہاں جا کر بیٹھتا ہے مزدوری کے اڈے پر، لوگ آتے ہیں مزدوروں کو لے جاتے ہیں، اسے کوئی نہیں لے جاتا۔ کیوں؟ کہ بوڑھا ہے۔ یہ بیچارہ کہتا ہے بھئی اینٹیں میں بھی اٹھا لوں گا۔ یہ کہتا ہے اگر تمہارے مکان کے کام میں کوئی چنائی کا کام ہے تو میں بھی کر لوں گا، رنگ میں بھی کر لوں گا۔ تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ بڑے میاں تم کیا کام کر سکو گے؟ وہ کہتا ہے بھی میں جو تم مجھے 10 روپے کم دے دینا، تم مجھے 20 روپے کم دے دینا، میرے گھر میں فاقہ ہے، تم مجھ سے مزدوری کروا لو، مجھے رقم دے دو، تو میں جو ہے اپنی ڈبے کے اندر کچھ آٹا وغیرہ لے کر جاؤں۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہو؟ کوئی اسے اٹھاتا نہیں، کوئی اسے کام پر مزدوری پر رکھتا نہیں ہے، اور یہ بوڑھا انتظار کرتا رہتا ہے کوئی آئے اور کوئی مجھے لے کر جائے۔ لیکن جب سورج کی گرمی تیز ہوتی ہے، یہ بوڑھا خالی ڈبے کو لے کر واپس اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ اب اس کا ایک ایک پاؤں، ایک ایک قدم کتنا بوجھل ہوگا، یہ تھوڑا سا سوچو، ایک ایک قدم اس کا کتنا بوجھل ہوگا۔ یہ اس کے لیے یہ اس کا پلسرات یہی ہے۔ کیوں؟ خالی ڈبہ لے کے نکلا تھا اور خالی ڈبہ لے کر جا رہا ہے۔ شریف آدمی ہے، کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھ سکتا۔ راستے میں جاتے جاتے سوچتا ہوا جاتا ہے کہ میں میری بیوی کو کیا جواب دوں گا، کہ میں میری بیٹیوں کو کیا جواب دوں گا۔ اسی گھر کے اندر اس کی جوان بیٹیاں ہیں کہ جن کے رشتے صرف اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کے غریب ہے۔ تو شرافت کو نہیں دیکھتا، مال کو دیکھتے ہیں آج کل لوگ۔ جہیز کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جہیز سجایا جاتا ہے، اور گاؤں کی عورتیں آ کر وہ جہیز دیکھتی ہیں کہ ہاں صاحب، سیٹھ صاحب نے تو اپنی بچی کو بہت جہیز دے دیا، بہت مال دے دیا،
یہ لڑکی تو بہت مالدار بن گئی کیونکہ اس کا باپ بہت بہت بڑا مالدار ہے. پورا گاؤں اس جہیز کو آ کر دیکھتا ہے، اور جب دیکھنے کے لیے عورتیں آتی ہیں تو یہ غریب لڑکیاں بھی آتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں جو وہ غریب لڑکیاں جو اپنے ہاتھ سے اپنا جہیز تیار کرتی ہیں. کبھی کسی کا برتن مانج دیا، کبھی کسی کے کپڑے دھو دیے، کبھی کسی کے جو ہے کپڑے سی لیے اور سی کر اپنا جہیز تیار کرتی ہیں. یہ غریب لڑکیاں جب اس جہیز کو دیکھیں گی ان کے دل پر کیا گزری، تھوڑا سا سوچو اسے کہ ان کے دل کے اندر کیا بات آئے گی کہ میرا باپ تو اتنا کمزور ہے کہ میرا باپ روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، ہمیں جہیز کہاں سے دے گا. یہ ایک مختصر میں نے نقشہ کھینچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں مدینہ منورہ میں ان باتوں کا بہت خیال ہوتا تھا. اس کا خیال رکھنا، اس کے لیے اپنے آپ کو فضول خرچیوں سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، دیکھو مال دینے والا بھی وہ ہے اور مال چھیننے والا بھی وہ ہے، عزت دینے والا بھی وہ ہے اور عزت چھیننے والا بھی وہ ہے. کتنی جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں صرف جہیز کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے. بہت سعید ہے وہ آدمی جو اس کا بھی خیال رکھے کہ میرے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، میرے پڑوس کے اندر کوئی مطلقہ ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ میں نے مختصر بات کہی ہے، کہنی تو بہت لمبی چوڑی بات تھی. اس لیے اپنے معاشرے کے اندر سدھار لائیے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس امتی ہونے کی حیثیت سے اس طرف دیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، والحمد للہ. دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، یہ سیدھا عرش تک پہنچ گیا. آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی عرش تک پہنچ جائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.